اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت محمد و علی و فاطمہ وآئمة المعصومین علیہم السلام۔ قال امام الحسین ایها الامیر ان اہل البیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ ومؤلن بالفسق ومثل لا يبايع مثله ولكن نصبه وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة۔ آغاز ماہ محرم الحرام۔ آغاز محرم الحرام پر ہر سال برسا برس سے ہمارا طریقہ ہے کہ ہم امام علی رضا کی روایت سے اپنے کلام کا ماہ اذا کا آغاز کرتے ہیں۔ نفس المحموم احادیث گریہ، پہلی ہی حدیث۔ امام علی رضا کے سامنے ریان ابن شبیب حاضر ہوتے ہیں۔ پہلی محرم ہے، امام ابن شبیب کو دیکھتے اور کہتے ہیں اے ابن شبیب کیا تم روزے سے ہو؟ ابن شبیب کہتا ہے مولا نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہی وہ دن ہے کہ جب جناب زکریا نے خدا کے حضور دعا کی تھی اپنے لیے فرزند کی، خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ بس آج کے دن جو روزہ رکھے اور دعا کرے گا خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ پھر آپ ابن شبیب کے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، محرم وہ مہینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے میں جنگ و جدال کو روک دیتے تھے، لیکن امت محمد نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ اس مہینے کے اندر ہماری حرمت کو پامال کیا، رسول کی ذریت کو شہید کیا، ان کی بیٹیوں کو اسیر کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، خدا انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر گریہ کرنا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے کوئی چیز حق کے گریہ تم پر رکھتی ہے تو ذات امام حسین ابن علی، جنہیں ایک گوسفند کی مانند ذبح کیا گیا، 18 جوانوں کے ہمراہ ذبح کیا گیا۔ اے ابن شبیب، میرے والد نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس دن میرے دادا شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے، آسمان نے خون برسایا۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر حسین پر اتنا گریہ کرو کہ تمہارے رخساروں پہ آنسو جاری ہو جائیں اور تر بتر تمہارے رخسار ہو جائیں تو خدا تمہارے ہر گناہ کو معاف کرے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ کم ہو۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تجھے اس بات میں خوشی محسوس ہو کہ خدا سے تو اس حالت میں ملاقات کرے کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ رہے تو تجھے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تجھے اس بات میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تو اہل بیت کا جنت میں ہمراہی ہو، ہم نشین ہو، تو تجھے چاہیے کہ حسین کو شہید کرنے والوں پر لعن کرے، لعنت بھیجے۔ اے شبیب کے فرزند، اگر تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ تیرا ثواب ان لوگوں کی مانند ہو کہ جو حسین کے ہمراہ شہید کیے گئے، امام کی نصرت کرتے ہوئے شہید کیے گئے، تو جب امام حسین یاد آئے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ اے شبیب کے بیٹے، اگر تو جنت کے بلند درجوں تک جانا چاہتا ہے تو ہمارے غموں میں غم زدہ رہا کر اور ہماری خوشی میں خوشی کو محسوس کر۔ اے شبیب کے بیٹے، خدا ہر اس پتھر کو بھی اس کے ساتھ رکھے گا کہ جس کے ساتھ اگر تم نے کسی پتھر کے سے بھی محبت کی ہے نا تو خدا تمہارا انجام اس پتھر کے ہمراہ کرے گا۔ یہ تو فضائل گریہ پر امام کی ایک مختصر سی روایت۔ امام علی مقام کو
माह रजब आखिर है, सन 60 हिजरी का माह रजब, कि जिसमें इत्तला मिलती है कि अमीर शाम इस दुनिया से जा चुका और उसका वली अहद जो अब हाकिम मुसलमानों का हाकिम बना है, यजीद इब्न माविया, वो इमाम से, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से और अब्दुल्ला इब्न उमर से सवाल बैअत का नामा वलीद बिन उतबा के जो मदीना का गवर्नर है उसके पास भेजता है। वलीद इमाम को दारुल अमारा में बैअत के उन्वान में बुलाना चाहता है। इमाम के पास जब वलीद का हरकारा पहुंचता है, उसका एलची पहुंचता है, इमाम उस वक्त मस्जिद नबी में इब्न ज़ुबैर के हमरा है। हरकारा ये नहीं बताता कि किस बात के लिए बुलाया गया, बस ये कहता है आपको मदीना के गवर्नर ने बुलाया है। इमाम आली मकाम जैसे ही मदीना के गवर्नर का हरकारा जाता है, एलची वापस पलटता है कि एक मर्तबा इमाम इब्न ज़ुबैर से कहते हैं लगता है अमीर शाम इस दुनिया से चला गया। वो कहता है आपको कैसे पता लगा? इमाम कहते हैं मैंने रात शब में उसके मिंबर पे आग लगते हुए देखी। इब्न ज़ुबैर मौला की इस बात को सच जानते हुए रात की तारीकी में ही मदीना से मक्का के लिए गैर मारूफ रास्तों से निकल जाता है और मक्का जा गुज़ी होता है। इमाम शहजादी ज़ैनब के मशवरे पे जवानाने बनी हाशिम के हमरा मदीना के गवर्नर के दारुल अमारा पे जाते हैं, लेकिन बनी हाशिम के जवान दरवाजे पे होते हैं। इमाम तन्हा अंदर जाते हैं। इमाम एक बहुत अच्छे पैराए में गोया उसको मना करते हैं कि हम इस वक्त बैअत नहीं करेंगे। ये कहकर इमाम जब पलटने लगते हैं, मरवान बिन हकम जो वहाँ मौजूद होता है वो एक मर्तबा कहता है कि अगर तूने अब हुसैन को छोड़ दिया तो कभी भी तू हुसैन से बैअत नहीं दे सकेगा, हुसैन को फौरन कत्ल कर दे। एक मर्तबा इमाम जैसे ही ये जुमले सुनते हैं, इमाम मरवान को मुखातिब कर कहते हैं या बना ज़रक़ा, ए ज़रक़ा के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद मुझे मारेगा? तुम दोनों झूठ बोलते हो और गुनाह करते हो। और फिर इमाम अपना ये मारकतुल आरा कलाम जो हमने आगाज में पढ़ा बयान फरमाते। इमाम कहते हैं ए अमीर, हम खानदान नबुव्वत हैं और मादिनुर रसाला हैं, हमारे घरों पे फरिश्तों की आमदो रफ्त रहा करती है, हमारे खानदान पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमरा रहेगा। लेकिन यजीद जिसकी बैअत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराब खोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है, फिस्को फजूर बरसरे आम करता है, अल्लाह के हुक्म को पामाल करता है। मुझ जैसा शख्स उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। अब हम और तुम दोनों आने वाले वक्त का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन खिलाफत और बैअत का ज्यादा मुस्तहिक है। इमाम की आवाज बुलंद होती है और बनी हाशिम के जवान दारुल अमारा में दाखिल होते हैं, लेकिन इमाम बनी हाशिम के जवानों को वापस लेकर पलटते हैं। कहते हैं नहीं, ये मौका जंगो जिदाल नहीं। और आने के बाद शहजादी से कहते हैं बहन अब शहजादी ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। इमाम अहले हरम के हमरा 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मक्का की तरफ कूच करते हैं। और इमाम जब तक मदीना में रहे सिर्फ सवाल बैअत हुआ, लेकिन कूफा की जानिब से कोई ख़त इमाम के पास नहीं आया। मक्का के अंदर क़याम में इमाम के पास 20,000 से ज़ायद खतूत आते हैं कि एक मरतबा इमाम आली मकाम वहाँ से जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर कूफा भेजते हैं, जहाँ कूफा वालों की दगाबाजी से उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इमाम आली मकाम 8 ज़िलहिज्जा को सन 60 हिजरी जब आपको इत्तला मिलती है
کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھی ہیں، 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ کو چھوڑتے ہیں اور عازم کوفہ ہوتے ہیں۔ راستے میں امام کو شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی اطلاع ملتی ہے اور راستے ہی میں فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ فرزدق سے پوچھتے ہیں کہ تم کوفہ والوں کو کیسا پاتے ہو؟ فرزدق کہتا ہے یبنا رسول اللہ، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوفہ والوں کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی۔ امام پھر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ ذو حسم کی پہاڑیوں کے درمیان حر کا رسالہ سد راہ ہوتا ہے اور یہیں سے حر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے گویا زمین کرب و بلا تک پہنچتا ہے۔ زمین کرب و بلا پر جب امام کا قافلہ پہنچتا ہے، امام کی سواری چلنے سے انکار کرتی ہے۔ امام اہل قریہ سے زمین کا نام دریافت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فرزند رسول، اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے فرزند رسول، اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھتا اور کہتا ہے فرزند رسول، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام جیسے ہی یہ نام سنتے ہیں، امام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، خاک کربلا کو مٹھی میں لے کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہمارے خیمے لگے گے، یہی ہمارے گلے کاٹے جائیں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ امام ایک مرتبہ دریافت کرتے ہیں کہ زمین کا مالک کون ہے؟ کوئی بتلاتا ہے مولا قوم بنی اسد اس زمین کے مالک ہے۔ قوم بنی اسد کو بلاتے ہیں، امام قوم بنی اسد سے 60,000 درہم کے عوض اس زمین کو خریدتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ امام عالی مقام قوم بنی اسد کو وہ زمین خریدنے کے بعد 3 شرائط پر ہبہ کرتے۔ اللہ رے غربت یوسف زہرا، غریب زہرا، غریب بیٹا، غریب ماں کا غریب بیٹا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کیا شرائط پر قوم بنی اسد کو دوبارہ وہ زمین ہبہ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دیکھو جب ہماری تربتیں یہاں بن جائیں تو تم زراعت نہ کرنا۔ اے قوم بنی اسد، جب بھی ہمارے زائر آئے، امام کو کتنی تمنا ہے کہ ان کی تربت پہ کوئی زائر آئے۔ امام کہتے ہیں ہمارا زائر جب بھی آئے تم اسے 3 دن مہمان رکھنا، اس سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف فرمانا۔ پھر امام علی مقام قوم بنی اسد کے مردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر امام علی مقام ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنی عورتوں کو بھیجو۔ قوم بنی اسد کی عورتیں آتی ہیں، امام علی مقام ان سے کہتے ہیں دیکھو اگر حاکم کے خوف سے ہمارے لاشوں کو تمہارے مرد دفن کرنے نہ آئے تو تم انہیں غیرت دلانا اور انہیں بھیجنا کہ وہ ہماری لاشوں کو دفن کرے۔ اللہ رے غربت زہرا۔ ایک مرتبہ میری بیوی کا لال کیا فرماتا ہے، جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ قوم بنی اسد کے بچے آتے ہیں، ایک مرتبہ امام علی مقام ان بچوں کو کہتے ہیں اے بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو دیکھنا تم آنا، ارے بچے ہو بہانے سے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک کی تو دیکھنا تم آنا، ارے بچے ہو بہانے سے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک کی ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں بے گور و کفن نہ رہے۔ لیکن وائے ہو زمانے پر، ارے 3 دن تک جلتی زمین پر حسین اور حسین کے تمام اصحاب کے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، کوئی اتنا نہ تھا کہ انہیں دفن کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب